میں آج شام کی گاڑی سے یہاں پہنچا ہوں. ایک بے رنگ سا سناٹا میرے دل و دماغ کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہے. اگر میں آج سے 30 برس پیچھے لوٹ سکتا تو بلا شبہ یہ میں تھا. ان لہروں نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا. میری آنکھوں کے سامنے زمین تیزی سے گردش کرنے لگی. میں نے اپنے خیالات کے بنور سے نکلتے ہوئے اس سے پوچھا، لیکن میرا دل فرط حیرت سے تیز تیز دھڑکنے لگا. میرے ذہن میں بگولے رقص کرنے لگے. آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا. میں اپنا آخری نشان بھی مٹا دینا چاہتا تھا. اس نے ناگواری کے انداز سے میرے چہرے کی طرف دیکھا. شاید وہ سوچ رہا تھا کہ میں اس کا شجر نثار کیوں پوچھ رہا ہوں. ٹھیک ہی تو سوچ رہا تھا وہ. میں اس کا شجر نثار پوچھنے کا کیا حق رکھتا ہوں بلا. لیکن میں تو کوئی شک باقی نہیں رہنے دینا چاہتا تھا. آج 20 برس بعد میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا تھا. یہ حسین اور مہذب خوش لباس نوجوان میرا اپنا لخت جگر تھا. میرا دل پھٹنے لگا. یہ کیسی بے بسی تھی جو مجھے اپنے بیٹے کو سینے سے لگانے سے روک رہی تھی. یہ کیسی مجبوری تھی جو مجھے حقیقت کے اظہار سے باز رکھنے کو تلی ہوئی تھی. یہ کیسی اذیتناک سزا تھا. میرا بیٹا میرے سامنے تھا اور میں اسے چھو نہ سکا تھا، سینے سے نہ لگا سکا تھا، چھو نہ سکا تھا. میرے اور اس کے درمیان فاصلہ بڑھتا گیا، لیکن میں دروازے سے گردن نکالے اسے دیکھتا رہا. میں اسے دیکھنے کی کوشش میں مصروف رہا. فاصلہ طویل ہوتا گیا. وہ پہلے سے چھوٹا نظر آنے لگا اور پھر آہستہ آہستہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا. کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا. مڑ کر دیکھا تو میرا ہم سفر تھا. میں کھڑکی کے قریب ایک سیٹ پر بیٹھ گیا. جلتی ہوئی ناکام خواہش نے میری آنکھوں کو دھندلا دیا تھا. میرے دل میں جیسے شیشے کے ننھی ننھی کرچیاں چبھ رہی تھی اور میرا جسم کا ہر حصہ ایک عجیب سی اذیت میں مبتلا تھا. میں نے اپنے خیالات سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے باہر توجہ مبذول کرنا چاہی، لیکن آج تو میرا دل، میرا دماغ، میرے خیالات، میرے جذبات، احساسات سب باغی ہو گئے تھے. میری آنکھوں کے سامنے اب بھی وہ حسین چہرہ جلوہ افروز تھا. میں تو پانی کے چشمے قریب پہنچ کر بھی پیاسا لوٹ آیا تھا. میرے ذہن میں آتش بگولے رقص کر رہے تھے. میرا حلق خشک ہوا جا رہا تھا. پیشانی پسینے سے تر تھی اور ہاتھ برف کی مانند سرد تھے. صبر و وثبت کی جن دشوار کڑی منزلوں سے گزر کر میں آیا تھا، اس نے میرے جسم کے ہر حصے کو تھکا ڈالا تھا. مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں چلتی دوپہر میں میلوں چلتا رہا ہوں اور اب بے جان ہو کر گر پڑا ہوں. مجھ میں ہاتھ ہلانے کی سکت، کروٹ بدلنے تک کا حوصلہ نہ تھا.